جنت میں اللہ کا دیدار ممکن ہوگا؟ یہ مسئلہ ماضی میں بہت زیادہ معرکۃ الآراء رہا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا جس میں اس بات کا ثبوت آ رہا تھا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے نظریات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس پر بھی مفتی صاحب سے ایک اچھا علمی تبصرہ کروا لیا جائے، کیونکہ مفتی صاحب جب مختلف مسائل پر جو ماضی میں معرکۃ الآراء رہے ہیں، مختلفی رہے ہیں، ان پر تجزیہ لینا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جہت سے مفتی صاحب جس طریقے سے سمجھاتے ہیں تو سب لوگوں کی باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے نکل کر آ جاتی ہے۔ سر، اس مسئلے پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنت میں مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے یا نہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے جس میں تو اس بات کا ثبوت آ رہا تھا کہ ہاں مسلمان جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر مختلف جو ہے نا موضوعات ملتے ہیں اور مختلف علماء کرام کے اس کے اندر موقفات ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا جنت میں مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے؟ دیکھیں، اس میں 3 موقفات رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف رہا ہو، تحقیقات رہی ہوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ تمام کے تمام موقفات کیا تھے، ان کے دلائل کیا تھے، ان کا جائزہ لیا جائے، پھر کوئی ایک بات وزنی نکھر کے سامنے آتی۔ اگر کسی بھی چیز کو ہم چھیڑیں، تقابلی جائزہ ہی اگر نہ کریں تو پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں گے اس میں 3 موقفات رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو معتزلہ آئے تھے جنہوں نے ایک نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بالکل ممکن نہیں ہے، نہ تو اس دنیا میں نہ جنت میں جانے کے بعد۔ یہ ممکنات میں سے ہی داخل نہیں ہے۔ اس پر وہ قرآن کے کچھ استدلالات بیان کرتے تھے، دلائل پکڑتے تھے، تو اگر آپ کہیں گے تو تھوڑی تفصیل بیان کر دیں گے۔ دوسرا موقف رہا تھا بعض صوفیاء کا، اہل تصوف میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا یہ قول بنا کہ اللہ کا دیدار جنت میں بھی ہوگا، دور کی بات دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو دیدار ہے وہ ولی کو ہو سکتا ہے لیکن نبی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ بعض صوفیاء کا نظریہ تھا، لیکن جمہور اہل تصوف جو تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ بالکل فضول قول ہے، قرآن کے خلاف۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک موقف بنایا تھا۔ اور تیسرا موقف جمہور علماء کرام کا، جس پہ اکثریت رہی ہے اہل سنت علماء کی، کئی لوگ اس کو اجماعی مسئلہ لکھتے ہیں، اجماع سے مراد اکثریت ہی۔ اہل سنت علماء کی اکثریت اس جانب رہی تھی کہ ان کے استدلال کے اندر بالکل اس دنیا میں تو اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو اس نعمت سے اللہ رب العزت ضرور سرفراز فرمائیں گے جنتیوں کو۔ یہ ہے 3 موقفات جو سامنے آئے تھے، اور اس کے اندر جو ہم جائزہ جب لیں گے تو دیکھتے ہیں کون سی دلیل ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، قرآن کے مطابقت کے اندر ہے، کون سی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب مجھے یہ بتائیے، جیسے آپ نے معتزلہ کا ذکر کیا کہ وہ تو بالکل نہ دنیا میں اور نہ جنت میں، دونوں ہی جگہ پر قائل نہیں تھے، بالکل محال سمجھتے تھے، تو ان کے دلائل قرآن سے کیسے ہو جاتے؟ دیکھیں، وہ 2 قرآن پاک کی آیات کو اپنے سامنے رکھتے تھے جس سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے عرضی کی تھی ربی ارینی انظر الیک، کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو عربی کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہے کہ لن کلمہ کے ساتھ جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو وہ مستقبل کی نفی ہوتی ہے، علی الاطلاق، کبھی بھی نہیں۔ تو اس اطلاق کو اگر حقیقتاً رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کبھی بھی نہیں، مین کبھی بھی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد، نہ آخرت میں۔ اب اگر مرنے کے بعد دیدار پاسبل ہو تو اللہ کو ہی ذکر کرنا چاہیے نا، مطلب ان کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا، تو وہ اس نفی کو علی الاطلاق مراد لے لیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنا ممکنات میں سے ہی داخل نہیں ہے، نہ اس دنیا میں، نہ مرنے کے بعد، نہ آخرت میں۔ اس کے علاوہ دوسری آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، سورہ انعام کی 103 نمبر آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی بھی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تمام کی تمام چیزوں کا ادراک کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے، لیکن اللہ کی ذات کا کوئی بھی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایک ایبسولوٹ ہے جو اس کی شان بیان کر رہی ہے، اس دنیا کے ساتھ مقید آیت نہیں ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے حوال بیان کیے ہوں، آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو اوصاف اور امثال ہیں، یاد رکھیے گا، امثال عربی میں صفت کو ہی کہا جاتا ہے۔
یہ جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے وہ دنیا کے لیے بھی ہوگی آخرت کے لیے بھی ہوگی. بھائی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ الصمد، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لم یلد ولم یولد، ابھی بھی آخرت میں بھی. تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی شان یہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی بھی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو یہ نفی ہر دور کو شامل ہے، اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی. جب شامل ہے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرضی کی تو اس عرضی کے جواب میں اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے. لہذا انسان وہ چاہے یہاں ہو چاہے جنت میں ہو، معتزلہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کی ایک ایبیلٹی ہے ہی نہیں، یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات کو برداشت کر پائے، اس لیے وہ منع کر دیتے تھے. بائی دا وے میں ضمن ذکر کر دوں کہ صرف معتزلہ اس کے اوپر نہیں تھے، بہت سے اہل سنت کے محققین علماء کا بھی یہ موقف رہا تھا. جیسے ابو بکر جساس جو تھے، اگر آپ دیکھیں، انہوں نے بھی یہی ترجیح دیا تھا کہ میرے نزدیک بھی ترجیح یہی قول پاتا ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے نا ممکنات میں سے نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اہل سنت کے علماء بھی رہے اس موقع پر؟ ہاں، بعض بہت چند گنے چنے، زیادہ نہیں، اکثریت نہیں رہی. اچھا، اب جو دوسرا آپ بیان کر رہے ہیں کہ صوفیہ کا نظریہ تھا، تو وہ تو کچھ زیادہ ہی غلط طرف نہیں نکل گئے؟ جی، بعض صوفیہ ولی کو ہو سکتا ہے. جی، بعض صوفیہ کا یہ نظریہ بنا تھا، لیکن جمہور اہل تصوف کے انہوں نے خود ہی رد کر دیا تھا اس نظریے کو. اور ان کا یہ قول اس لیے بنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے، ان کا بہرحال دلیل ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ بعض صورتوں کے اندر اپنے کمالات میں نبی سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں امت کو تربیت دینے کے لیے، امت کو شریعت سکھانے کے لیے. تو یہ جو شریعت سکھانا ہوتا ہے یہ بہت سی چیزوں میں نبیوں کو پابند کر دیتا ہے، لیکن ولی اس چیز کی پابندی کے اندر نہیں ہوتا ہے. لہذا کبھی کبھی ولی کمالات میں نبوت سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہ نبی سے افضل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ قول وہ نہیں کہتے تھے، ان کا مطلب کمالات میں اللہ اوپر نکال دیتا تھا. اس کی دلیل وہ بناتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. ان کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نہ تو وہ نبی تھے نہ وہ فرشتے تھے، وہ ایک انسان تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے. جب وہ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں اور ایسی ایسی عجائبات دکھا رہے ہیں کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اس مقام کے اوپر نہیں تھے. لہذا اس واقعے سے وہ ایک اصل پکڑتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی کمالات میں جو ولی ہوتا ہے وہ نبی سے آگے نکل جاتا ہے. جب وہ آگے نکل جاتا ہے تو لہذا لن ترانی کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس ولی کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ دیکھ بھی سکتا ہے اللہ کو. لیکن جمہور اہل تصوف جو تھے انہوں نے خود ہی اس قول کو اتنا رد کر دیا کہ بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے. لہذا یہ قول ایک دور تک تو راج کیا تھا اس نے، یہاں تک کہ آپ بہت سے رسائل اگر پڑھیں تو اس رسائل کے اندر بہت سے ایسے اکابرین اور اولیاء جو مشہور تھے ان کے بارے میں یہ قصص ملتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا اور سچی آنکھوں سے دیکھا. لیکن جمہور اہل تصوف نے خود اس قول کو رد کر دیا تھا کہ اس لیے کہ دلیل ہی نہایت فضول قسم کی دلیل تھی. یہ ہے. اب آ جاتے ہیں تیسرے نظریے پر جو آپ نے اہل سنت کا بیان کیا کہ اہل سنت علماء قائل تھے کہ جنت میں جانے میں کے بعد اللہ کا دیدار بالکل ہوگا مسلمان. جی. تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں ایک بھی آیت صراحتاً موجود نہیں ہے کہ بروز قیامت جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. صریح حکم، قطعی حکم کوئی بھی نہیں ہے. اس کے اندر قرآن پاک کی چند آیات ہیں لیکن وہ ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتے ہیں. تو جو بھی آیت محتمل ہوتی ہے نا ایک سے زیادہ معنی کی طرف، تو وہ قطعی دلالت نہیں ہوتی کہ آپ اسے ایک محکم حکم کا استدلال پکڑ لیں. مثال کے طور پر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بروز قیامت کچھ چہرے بہت خوش ہوں گے اپنی رب کو دیکھ کر، ایک نکھار آیا ہوگا ان کے چہرے پر. اس آیت سے استدلال پکڑا جاتا ہے جنت میں دیدار کا. پہلی بات یہ آیت جنت کے بارے میں نہیں، قیامت کے بارے میں. دوسری بات الی ربہا ناظرہ، اس کا ایک معنی مجازی احتمال رکھ رہا ہے کسی کو ڈائریکٹلی دیکھنے کا. پھر ترجمہ یہ بنے گا اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے. لیکن اس کا ایک غالب اطلاق جو سیاق و سباق سے بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اللہ کی رحمت اور اس کی فضل اور کرم کو جب بروز قیامت دیکھیں گے کہ ان پر رحمتیں ہو گئیں، ان کی مغفرتیں ہو گئیں، تو کھل جائیں گے ان کے چہرے. تو یہ آیت چونکہ دونوں معنی کا احتمال رکھ رہی ہے لہذا قطعی و دلالت نہیں، یا یہ معنی ہو سکتا ہے یا یہ معنی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے احتمالات بہرحال ہے. اسی طرح کچھ آیتیں ہیں جیسے میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورہ مطففین کی آیت ہے کہ بروز قیامت کے یہ جن پر عذاب ثابت ہو جائے گا اللہ سے ان کو پردے میں رکھ دیا جائے گا.
اب یہ آیت بھی دو معنوں کا احتمال رکھ رہی ہے کہ کفار، مشرکین یا منافقین جن پر عذاب ثابت ہو جائے گا ان کو تو پردے میں رکھا جائے گا. نتیجہ دلالتاً بھی ہم نکال سکتے ہیں مفہوم مخالف کے طور پر کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے حجاب تو نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. لیکن یہ ایک احتمال ہے، قطعی نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. دوسرا وہی اللہ کی فضل، اس کی رحمت، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کی رحمت اور فضل سے یہ لوگ بالکل محروم ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل بالکل مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے ان کو ملیں گے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ اصل میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھ رہی ہیں. پھر سیاق و سباق سے جب ہم پڑھتے ہوئے آئیں گے نا، وہ زیادہ غالب آپ کو لے کے چلا جاتا ہے اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے انعامات کی طرف. لہذا یہ آیتیں محتمل ہیں، یہ پہلے بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی بولے قرآن کی ان آیتوں سے استدلال ہے یا یہ آیتیں اصل متمسک ہیں، نہیں، ان آیتوں میں احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر چھوٹا سا ایک سوال ہے میرا، دیکھیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا، رب کا خاص لفظ تو آ رہا ہے وہاں پر؟ نہیں، رب کا آ رہا ہے لیکن الی حرف جر کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے نا. ناظر کا لفظ الی حرف جر کے ساتھ جب متعدی ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھی براہ راست دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی اس کے انعام و اکرام کی طرف کے لیے بھی آتا ہے. تو عربی بھی گرامیٹیکلی بھی ہمیں ذرا مہارت ہونی چاہیے نا کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتایا معنی کا احتمال ہو رہا ہے. اچھا، اب آجو کچھ آیتیں قرآن پاک کی جو ہمیں یہ سمجھا رہی تھیں، یا معتزلہ نے جو استدلال کیا تھا کہ جن آیتوں سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے. نمبر ایک، انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک صفت ہے قرآن کی مسانی، یہ اپنی باتیں کرتا ہے اور ایسا ربط ملاتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہوں گے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور ڈکی چھپی نہیں رہتی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہاں سے صرف اتنی آیت کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں تو یہی نتیجہ نکل رہا ہوگا، سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا یہی آیت آپ کو کھل کے بتا رہی ہے کہ اللہ کا دیدار ممکنات میں سے ہے، محالات میں سے نہیں. اچھا، ممکنات میں سے ہیں. یہ کوئی محال چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ اسی آیت کو ذرا پورا پڑھیے گا. اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ نے فرمایا آپ ہمیں ہرگز اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر رہ گیا فسوف ترانی، پھر آپ ہمیں دیکھ پائیں گے. تو اگر تو یہ محالات میں سے ہوتا فسوف ترانی کا اطلاق ہی باطل ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس تجلی کی تاب پہاڑ بھی نہیں لا سکے گا تو آپ بھی نہیں لا سکیں گے. اگر وہ لے کے آ گیا تو آپ دیکھ لیں گے. تو یہ آیت خود نمبر 1 امکان کی بات کر رہا ہے. نمبر 2 ابھی یہ جس بشری روپ کے اندر ہم موجود ہیں اس کی نفی کر رہا ہے کہ ابھی اس کیفیت کے اندر ہیں کہ آپ دیدار نہیں کر سکیں. لہذا یہ آیت مبارکہ محال ہونے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی بلکہ امکان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں شیخ ابن تیمیہ صاحب کو بھی، علامہ نووی محقق رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی، اس کے علاوہ آپ قاضی ایاز کو بھی دیکھیں، علامہ طحاوی کو بھی دیکھیں، ان سب نے قرآن کی ان آیات کو لکھنے کے بعد ایک جملہ ذکر کیا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. وَإِنَّمَا لَمْ نَرَهُ فِي الدُّنْيَا لِإِجْزِ أَبْصَارِنَا لَا لِامْتِنَاعِ رُؤْيَا. انہوں نے کہا کہ ہمارا اس دنیا میں عجز ہے کہ اللہ کا دیدار ہم نہیں کر پاتے، اس وجہ سے نہیں کہ امکان ہی نہیں ہے، محال ہو گیا اللہ کا دیدار کرنا. انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو آیت سے فسوف ترانی کا اشارہ ہے یہ امکانیت کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، محالات کی طرف لے کے نہیں جا رہا. تو پہلی چیز تو یہ آیت میں نے آپ کو سمجھا دی. اچھا، دوسری چیز قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ کو، اللہ کی ذات کا کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتا، اور اللہ ہر چیز کا ادراک کیے ہوئے. اس آیت سے عام طور پر یہ شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں. یاد رکھیے گا قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی واضح کھلی کتاب ہے. ادراک اور رؤیت عربی میں 2 الگ لفظ ہیں. کسی کو دیکھنے کو رؤیت کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو دیکھ لیا. ادراک کہا جاتا ہے کسی کو اس طرح، اگر میں دیکھنے میں ادراک بولوں تو کسی کو اس طرح دیکھنا کہ مکمل احاطے کے اندر لے کر آ جانا. اگر میں جسم کے لحاظ سے ادراک بولوں یا کسی بھی چیز کے حساب سے ادراک بولوں تو مکمل احاطے کے اندر کسی چیز کو لے کر کے آ جانا، اس کو ادراک بولا جاتا ہے. اس کی سب سے پہلے مثال دیکھیں قرآن پاک کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس وقت فرعون پانی میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے آ گئے فرعون اور ان کی قوم.
قریب تھا کہ قوم اب آپس میں دکھنے بھی لگ گئی اور پانی آ گیا رستے کے اندر، سب پانی میں رستہ بن گیا تو آپ رستے سے پھر پار ہونے لگ گیا۔ یہ جو موقع تھا جس وقت سمندر چرا، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ جس وقت فرعون کی قوم قریب آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم قریب تھی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ یہ تو بالکل قریب آ گئے ہیں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہیں یہ ہمیں گھیرے میں نہ لے لیں، احاطے میں نہ لے لیں۔ دیکھیں وہاں پر بنی اسرائیل دیکھ رہی تھی قوم قریب آ رہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں اب گھیرے میں نہ لے لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَيَهْدِینِ، اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ راہ دکھائے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، پھر سمندر میں رستہ بنا اور آپ تشریف لے گئے۔ تو ادراک کو اور سادہ دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال کے ساتھ یہاں سمجھایا۔ ادراک احاطہ کرنے کو بولا جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، ہم آسمان کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن آسمان کا ادراک نہیں کرتے، پورے آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ احاطے کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے جو بغیر احاطے کے ہوگی۔ لہذا قرآن کی آیت کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں قرآن کی آیت ہے۔ ہم ادراک سے رویت مراد لیں گے تو یہ تحریف قرآنی بن جاتی ہے، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اچھا سر، یہاں پر ایک سوال ہے، جیسے وہ معراج کے اوپر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور اسی آیت کو لے کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی نفی کی تھی کہ بروز معراج آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور یہ آیت پاک پڑھی تھی۔ تو اس کے اندر کیا مطابقت ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ آیت سے استدلال کرتی نا لن ترانی، تو یہ استدلال زیادہ بہتر تھا دلالۃ بالنص۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ ہیں لا تدرکہ الابصار، اسی وجہ سے محققین علماء نے اس روایت کے متن پر آبجیکشن کیا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ یہاں ادراک کی نفی ہے اور وہاں رویت کی بات ہے، تو رویت پر ادراک سے استدلال پکڑنا یہ استدلال کمزور ہے۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ علماء کے اس روایت کو قبول نہیں کرتا کہ یہ مطابقت کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر تو لن ترانی سے استدلال کیا جاتا وہ زیادہ مضبوط استدلال تھا کہ وہاں نبوت اور نبوت چونکہ لا نفرق بین احد من رسلی، دلالت بالنص کا استدلال بن جاتا ہے کہ یہاں لن ترانی تو وہاں بھی لن ترانی، وہ استدلال پھر زیادہ مضبوط تھا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو اب سمجھا دیا۔ اب دیکھیے گا بات یہ ہوئی قرآن پاک کے اندر صراحتاً کوئی آیت موجود نہیں کہ جنت میں دیدار ہوگا، نمبر 1۔ اچھا نمبر 2، جن آیتوں سے نفی پکڑی جاتی ہے وہ آیتیں بھی اس قابل یعنی اس نتیجے کو قبول کرنے والی نہیں ہے کہ لا تدرکہ الابصار سے اگر استدلال کریں تو ناقص استدلال ہے کہ احاطے کی نفی ہے، فقط رویت کی نفی نہیں۔ لن ترانی سے استدلال کیا جائے محال ہونے کا تو فسوف ترانی امکان کی بات کر رہی ہے، لہذا ان آیتوں سے استدلال نفی کا پکڑنا کمزور ٹھہرا۔ اب صرف ایک صورت رہ گئی، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیدار اللہ کا ہوگا، اور سندن دیکھیں تو یہ روایت بڑی مضبوط ہے، بلکہ مشہور اور متواتر درجے کی یہ روایت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے متن کو ہم قرآن کی مطابقت میں مانیں یا نہیں، کیونکہ کوئی بھی آیت صراحتاً یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہی کہ اللہ کا دیدار ہوگا، جو آیتیں ہیں اس میں تھوڑا احتمال ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے پاس کوئی روایت آتی ہے قرآن کے مطابق ہوگی ہم مانیں گے، قرآن کی مخالفت میں ہم نہیں مان سکتے۔ لیکن ہمارے پاس اگر کوئی بھی روایت ایسی آ جائے جو سند میں بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ حکم صریح طور پر اگر قرآن میں ہمیں نہ ملے، نہ اس بات میں اور نہ نفی میں، تو اب سوال یہ کہ ہم اس حدیث کے متن کی مطابقت قرآن سے کیسے جانیں کہ بھئی یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ سوال پیدا ہو گیا نا کہ قرآن میں نہ نفی ہے نہ اس بات ہے۔ ایسی صورت میں دوسرے سٹیپ پر عمل کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی حکم قرآن میں صراحتاً نہ ملے، نہ اس بات میں نہ نفی میں، تو کسی حدیث کے متن کو قرآن کے مطابقت میں چیک کرنے کے لیے پھر قرآن کے عمومی مزاج کی مطابقت دیکھی جاتی ہے۔ اگر تو قرآن پاک کا عمومی مزاج اس بات کی تائید کر رہا ہوگا تو وہ قرآن کے مطابقت کے اندر بات ہوگی، ہم قبول کر سکتے ہیں، ورنہ رد کر دیں گے۔ عمومی مزاج کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پورے قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک جنت میں، قیامت میں، جہنم میں جتنی چیزیں یہاں ہماری ایمانیات کی غیب ہیں ان میں سے کیا کیا کھول رہا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر غیب پر بہت سی چیزوں پر ایمان، اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، جنت پر لائے ہیں، دوزخ پر لائے ہیں، فرشتوں پر لائے ہیں، اس کے علاوہ قیامت ہوگی اس دن پر ایمان، یہ سب چیزوں پر ایمان لائے ہیں۔ اچھا آپ غور کریں، جب حشر ہوگا تو جب ہم اٹھ کے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے، قیامت والے دن کو، تو آنکھوں سے جو غیب تھا وہ اب حاضر ہو گیا۔ دوسری بات، کیا بروز قیامت فرشتے ہم سے غیب تھے؟
قرآن یہ کہہ رہا ہے اس وقت فرشتوں کو بھی ہم دیکھ لیں گے. تو قرآن پاک میں سری آیت موجود ہے، یوم یرون الملائکہ لا بشرا، جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے اس دن کوئی تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہوگی. تو یہ آیت بروز قیامت کے لیے بھی ہے، اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ جن پر یہاں اتمام حجت ہوتا تھا اور فرشتے عذاب دیتے. تو جس وقت قیامت کا روز ہوگا اس وقت جو فرشتے ہم سے غیب تھے یا فرشتے بھی دکھیں گے. تیسری بات، جنت اور جہنم ہم سے غیب ہے، جنت بھی دیکھیں گے اور جہنم بھی دیکھیں گے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا عین الیقین تمہیں حاصل ہوگا سورۃ تکاثر کے اندر، کہ آنکھوں سے تم دیکھ لو گے. تو کہنے کا مقصد قرآن پاک کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر ہم غیب میں ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، بروز قیامت وہ غیب کا ایمان آنکھوں دیکھا ایمان بن جائے گا. فرشتوں کے حق میں بھی قرآن نے بات کی، جنت کے حق میں بھی قرآن نے بات کی، دوزخ کے حق میں بھی قرآن نے بات کی، قیامت کے حق میں بھی قرآن پاک نے بات کر لی. صرف ایک چیز کے بارے میں قرآن نے بیان نہیں کی، وہ اللہ کی ذات سے متعلق، اس کو اجمال میں رکھ دیا. شاید کوئی حکمت ہو اللہ رب العزت کی، وہ بہت بڑی، شاید نہیں، یقیناً اللہ کی حکمت ہی ہوتی ہے. لیکن اب قرآن کے عمومی مزاج سے جب ہم استدلال کریں گے تو ہر غیب بروز قیامت غیب نہیں رہے گا. تو اللہ کا دیدار وہ غیب رہ سکتا ہے، سب سے بڑا غیب ہی تو یہی تھا، سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہی تھی. اس لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کا دیدار بھی ہوگا، قرآن کے عمومی مزاج کی مطابقت کی بات تھی کہ بروز قیامت ہر غیب آنکھوں دیکھی بات ہو جائے گی. اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے علماء نے ذکر کیا قرآن کے بالکل عین مطابق. یہ ہے اصل استدلال کہ ہم بالکل اس چیز کے اوپر ایک ظن غالب رکھیں گے کہ اللہ کا دیدار ہوگا. اس کے بعد تائیدی طور پر دلائل ذکر کیے جاتے ہیں. دلیل تائید کے طور پر ذکر کرنے کا مطلب ہے اب وہ آیتیں جو احتمال رکھتی تھیں ہم ان کو بھی اس کی مطابقت میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمائی الی ربھا ناظرہ، چونکہ اس میں یہ معنی کا احتمال بھی تھا، اس معنی کا احتمال بھی تھا، ہم دونوں معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کی رحمت بھی ہوگی، فضل بھی ہوگی، ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کا دیدار ہوگا. یہ ہے پوری بحث کا خلاصہ حضرت جو اللہ کے دیدار کے حوالے سے تھی. سر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا اور سیکھنے کو بھی ملا، مزہ آیا سیکھتے ہوئے. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ جہاں پر اختلافات والی باتیں ہوتی ہیں، جو ماضی میں مختلفی مسائل رکھے ہیں، وہ آپ سے سیکھ لوں، سمجھ لوں، وہ سیکھنے میں ہر ایک کے دلائل جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. جی ناظرین، مجھے تو بہت مزہ آیا، یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.